بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش میں موجود ہوتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو وہ میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے افضل صدقہ ٹوٹے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کا زہد یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، اور نہ یہ ہے کہ اپنا مال تباہ کر دے۔ زہد اور درویشی یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھوں میں موجود مال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی دست قدرت پر بھروسہ کرے، اور دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس پر یہ سوچ کر خوش ہو کہ دنیا کی مصیبت آخرت میں آنے والی بڑی مصیبت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین مرد وہ ہے جو دیر سے ناراض ہوتا ہو اور راضی جلدی ہو جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی شخص کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں تنگی کرنے والا ہو کنز الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر سخت مزاج، بد اخلاق اور تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ صحیح بخاری 6071۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو، اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ صحیح بخاری۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچوں کو چکناہٹ اور بیل کچیل سے پاک کریں، کیونکہ شیطان انہیں سونگھتا ہے، پھر بچہ خواب میں ڈرتا ہے اور بے چین رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط ہوگی کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات نہیں، لوگوں میں اطمینان پیدا کرو اور نفرت مت پھیلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کو اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ ترمذی شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ الحدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنا خواب عالم یا خیر خواہ کے علاوہ کسی کو بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، استغفار کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خادموں کو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے،
اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کرو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو احادیث نبوی پر عمل کرنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرینڈس، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے جا کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے۔ چینل پر اگر نئے ہیں اور آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو۔ چلتی ہوں، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔